الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ۔ تھمبنیل کے ذریعے سے آپ جان تو چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ جی ہاں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا یونیک ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو عموماً انفارمیشن کم ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کی رضا کی نیت سے اس کو سنے بھی صحیح اور اس پر عمل کی بھی نیت کریں، اور آگے اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ آتے ہیں موضوع کی طرف۔ اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات جب کسی کی ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، ان کا سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو ہم کریں تو ہم اپنے ماں باپ کو قبر میں بھی راضی کر سکیں۔ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، اس سوال کا جواب بھی آج کے موضوع میں موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے کون سے حقوق ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد کے ذمے پہ باقی رہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا جواب جو ہے وہ آج کے ہمارے اس مختصر ویڈیو کے اندر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا، فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ کون سے حقوق ہیں ماں باپ کے کہ جو ان کے جانے کے بعد بھی اولاد کے ذمے پہ باقی رہتے ہیں۔ تو آپ نے 12 حقوق بیان کیے جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد کے ذمے پہ باقی رہتے ہیں۔ اب وہ 12 حقوق کون کون سے ہیں؟ پہلا حق جو آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد غسل، کفن، نماز کے معاملات میں سنتوں اور مستحبات کا خیال رکھنا۔ یعنی اولاد کے یہ ذمے پہ ہے، جب ان کے ماں باپ کی آخری رسومات ہیں، نماز کا معاملہ ہے، کفن کا معاملہ ہے، دفن کا معاملہ ہے، تو پھر ان تمام چیزوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق ہی یہ سارے معاملات ہوں۔ یہ تبھی ہو سکے گا جب اولاد کو ان چیزوں کا علم ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کومنٹس کریں، اللہ نے چاہا تو ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ یہ سیکھنے کی کوشش بھی ضروری ہے تاکہ آپ یہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ان حقوق کو بھی آپ ادا کر سکیں۔ دوسری چیز ہے ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا اور استغفار اولاد کرتی رہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اوپر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، استغفار الولد لابیہ من بعد الموت من البر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کا اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھلائی میں سے ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے جو گویا کہ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اور جو دعا نہیں کرتے، جو ماں باپ کو بھولے ہوئے ہیں، ان کو اس فرمان پہ جو بھی سنانے لگا ہوں غور کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ترک العبد دعاء لوالدین فإنہ ینقطع عنہ الرزق، کہ جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ تو جہاں یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے ان کا کہ ان کے جانے کے بعد بھی جو ہے ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، مغفرت کی دعا کی جائے، جہاں یہ حقوق میں سے ہے وہیں اس پر بے شمار برکات بھی ہیں اور رزق میں برکت کا بھی ایک عمل ہے گویا کہ ماں باپ کے لیے آپ دعا کریں۔ تیسرا حق جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات اور نیکیاں کر کے ان کا ثواب والدین کو پہنچائیں۔ یعنی کوئی بھی صدقہ خیرات یا نیکیاں کریں جو نفلی آپ کر رہے ہیں تو آپ اس میں باقاعدہ ماں باپ کی نیت کر لیا کریں کہ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچے۔ اس حوالے سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے تو اسے چاہیے کہ اسے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب ان ماں باپ کو بھی ملے گا، اور اس ایصال ثواب کرنے والی یہ جو اولاد ہے اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جب نفلی آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں
یا کوئی بھی آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو آپ اس میں ماں باپ کی نیت کریں، اور یہ ان کے حقوق میں بھی شامل ہے۔ نیکسٹ حق کیا ہے؟ فرمایا ان پر اگر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کریں، یعنی ماں باپ اگر دنیا سے جاتے ہوئے کوئی قرض چھوڑ گئے تھے، اس کی ادائیگی میں اولاد کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو وصیت کی کہ بیٹے میرے اوپر 80,000 کا قرض ہے اور یہ قرض تم نے ادا کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ کیسے ادا کرو گے؟ فرمایا سب سے پہلے تو جو میری پراپرٹی ہے یا میرا جو مال ہے اس کو خرچ کر لینا، اس کو بیچ کے اس سے ادا کر دینا، اگر وہ کافی نہ ہو تو پھر میری قوم بنی عدی سے اس حوالے سے مانگ کے ان سے ہیلپ لے کے میرا قرض ادا کرنا، اگر پھر بھی پورا نہ ہو تو پھر قوم قریش سے لے لینا اور اس سے علاوہ کسی سے نہ لینا۔ اور پھر آپ نے ان کو کہا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، کیا تم یہ ادا کرو گے؟ آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں والد صاحب میں ادا کروں گا۔ اور پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا معاملہ تھا تو اس سے پہلے ہی، تدفین سے پہلے ہی آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام انصار و مہاجرین میں سے جو تھے ان کے سامنے اعلان کیا کہ جو میرے والد کے اوپر قرض ہے اس کو میں اپنے ذمے پہ لیتا ہوں اور میں اس کو ادا کروں گا۔ اور پھر آپ نے ایک ہفتے کے اندر یہ تمام قرض بھی ادا کر دیا۔ تو یہ ماں باپ کے حقوق میں سے بھی ہے کہ ان کے اوپر اگر قرض ہو تو اس کو ادا کیا جائے۔ نیکسٹ حق ان کے بارے میں کیا ہے ماں باپ کے حوالے سے؟ وہ یہ ہے کہ ان پر کوئی عبادت فرض رہ گئی ہو تو کوشش کی جائے کہ اس کی ادائیگی کی جائے، یعنی ماں باپ سے اگر کوئی نماز رہ گئی تھی معاذ اللہ، یا روزے ان سے چھوٹ گئے، یا فرض حج تھا وہ ادا نہیں کر سکے، اس کی ادائیگی کی صورت کی جائے۔ اب نمازوں کی ادائیگی کیسے ہوگی، روزوں کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جی ہاں، نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس طرح حج کے بارے میں بھی احکام ہیں، حج بدل کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسا کرنا یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے، اور یہ اولاد کے ذمے پہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ ان چیزوں کو بارے میں دیکھے اور ان حقوق کو ادا کرے کہ ان سے کوئی عبادت رہ گئی تھی تو اب وہ ان کا فدیہ ادا کریں۔ نمازوں کا فدیہ کیا ہو سکتا ہے، روزوں کا فدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس کریں، اللہ نے چاہا تو اس کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جواب دیں گے۔ اس کے بعد اگلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ تہائی مال سے زیادہ مال میں ان کی جائز وصیت کو برقرار رکھا جائے۔ ویسے تو وصیت کے بارے میں حکم یہی ہے کہ وصیت جو ہے نا وہ 1/3 مال میں جاری ہوتی ہے۔ کسی نے پورے مال کی وصیت کر دی کہ میرا پورا مال وہاں خرچ کر دیا جائے تو وہ پورا مال نہیں خرچ کیا جائے گا، بلکہ ورثاء کو اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں 1/3 میں جو ہے 1/3 حصے میں اس کی وصیت کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن بہتر اور افضل و اعلیٰ یہ ہے اگر ماں باپ نے اچھی چیز کی وصیت کی تھی اور اچھی جگہ پہ وہ وصیت کے لیے انہوں نے کوئی پلاٹ کا کہا تھا یا دیگر کوئی چیزوں کے حوالے سے وصیت کی تھی اور وہ اچھی ہے اور اولاد اس کو نافذ کروا سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ والد نے جتنی وصیت کی تھی وہ 1/3 سے زیادہ بھی تھی، یا والدہ نے جتنی وصیت کی تھی 1/3 سے زیادہ تھی، اس کو برقرار رکھے، ان کی وصیت کو ختم نہ کرے، 1/3 پہ نہ کہے، بلکہ جتنے بھی انہوں نے وصیت کی تھی اس وصیت کو وہاں تک برقرار رکھے۔ نیکسٹ آگے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کی قسم کو ان کی وفات کے بعد بھی سچا رکھے، یعنی جو ماں باپ کے ساتھ قسم اٹھائی تھی ان کے جاننے کے بعد بھی اس قسم کو سچا رکھے، جو وعدے ماں باپ سے دنیا میں کیے تھے اس کا دنیا سے جانے کے بعد بھی لحاظ رکھنا ہے۔ جی ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اوپر حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کے بعد یعنی ان کے جانے کے بعد ان کی قسم کا لحاظ رکھے، ان کے قرض کو ادا کرے اور کسی کے ماں باپ کو گالی دے کے اپنے ماں باپ کو گالی نہ کہلوائے، فرمایا وہ ماں باپ کے ساتھ نیکوکار لکھا جائے گا، اگرچہ دنیا میں وہ نیکوکار نہیں بھی تھا، نافرمان تھا، لیکن ان کے جاننے کے بعد اگر اس نے اس 3 چیزوں کو دیکھ لیا، ان 3 کام اس نے کر لیے، قرض ادا کر دیا ماں باپ کا، ان کی قسم جو ہے اس کو سچا رکھا، اور 3rd کیا ہے کہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے ماں باپ کو برا کہیں، تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکوکار لکھا جائے گا، اگرچہ دنیا میں وہ نیکوکار نہیں تھا۔
یہ اسی سوال کا جواب ہو گیا جو میں نے سٹارٹنگ میں ریز کیا تھا، اور اسی حدیث کے آگے حصے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماں باپ کی قسم کو پورا نہ کرے، ان کا قرض ادا نہ کرے اور ایسے عمل کرے کہ لوگ اس کے ماں باپ کو گالی دیں، فرمایا وہ ماں باپ کا نافرمان لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں وہ فرما بردار تھا لیکن وہ نافرمان لکھا جائے گا۔ تو یہ ماں باپ کے حقوق میں سے بھی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کی ہوئی قسموں کو پورا کریں۔ نیکسٹ حق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کرے۔ قبر کی زیارت کرے ماں باپ، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرے ہر جمعہ کے دن۔ اس کے تو فضائل ہیں، کئی احادیث موجود ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جو جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، بخشش اس کو مل جائے گی۔ کیسے؟ جمعۃ المبارک کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کریں اور وہاں سورۃ جو ہے یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور یہ ان کے حقوق میں سے بھی ہے۔ نیکسٹ حق یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ جو ماں کے رشتہ دار ہیں، ننیال جس کو کہتے ہیں، والد کے رشتہ دار ہیں، ددیال جس کو کہتے ہیں، اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ۔ بلکہ حدیث پاک میں صرف رشتہ داروں کا نہیں، دوستوں کا بھی ذکر ہے۔ جو ماں باپ کے دوست تھے، والدہ ماجدہ کی جو سہیلیاں تھیں، جن عورتوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، فرینڈشپ تھی، اس کا لحاظ رکھیں۔ والد کے جو دوست تھے، بزرگ تھے، ان کا لحاظ رکھا جائے، ان کو باپ کی طرح ہی عزت دیں۔ دنیا میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے تو دینی ہی دینی ہے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کو عزت ہے، یہ ان کے حقوق میں سے بھی ہے۔ اگلا حق کیا ہے کہ کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کے اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوائے، نہ تو کسی کے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کہ جواب میں لوگ اس کے ماں باپ کو گالی دیں، اور نہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ تیرے ماں باپ پہ انگلی اٹھائیں۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کے ماں باپ نے اس کی کیا تربیت کی تھی۔ تو جب یہ بات ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں بھی یہ ہوتی تو کیا ماں باپ اس پہ خوش ہوتے؟ کبھی خوش نہ ہوتے۔ ان کے جاننے کے بعد بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ لوگ تیرے ماں باپ پہ انگلی اٹھائیں۔ آخری اور بڑا اہم حق جو ہے وہ 12 نمبر جو حق وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ قبر میں بھی ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ ایسا کوئی گناہ، ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ ماں باپ کو قبر میں بھی تکلیف پہنچے۔ کیسے تکلیف پہنچتی ہے قبر میں ماں باپ کو؟ سنیے حدیث پاک۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ نیکیوں پہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہرے کی صفائی اور روشنی اور بڑھ جاتی ہے ماں باپ کی جب وہ خوش نیکیاں دیکھتے ہیں اس میں، اور جب وہ گناہ دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جو ہم نے بیان کیا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید کسی ٹاپک پہ آپ سننا چاہتے ہیں آپ ہمیں کومنٹس کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔